السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کا محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے لڑکی کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دور کترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس نوجوان سے سلام کیا اور پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نوجوان نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑے سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، 2 باتیں، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ طبیعت پرکیف ہے، ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ گھر کا صحن چھوٹا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہے اور ایک چارپائی پر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے،
دل میں ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لات نہ مار دے۔ پھر آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت میں چلتی ہے تو اونچا پڑھتے ہیں، گھوڑا بھی رکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس یہی کچھ تقریباً ساری رات ہوتا رہا۔ جب انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ صبح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اونچا پڑھتا تھا تو ڈر محسوس ہوتا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑھتا تھا تو پھر طبیعت میں چلتی تھی کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے کچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے تو عرش سے فرشتے اتر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تلاوت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔